مولانا زکریا سے معمولی آدمی نہیں ہے، شیخ الحدیث. اس نے لکھا ہے کہ ایک حدیث ایسا ہے کہ جماعت سے رہنا اتنا گناہ ہے جیسے 700 بڑے بڑے گناہ. 700. اور آج مسلمان سی جماعت کی نماز رہتے کوئی پرواہ نہیں ہے. حالانکہ حسن الفتویٰ میں لکھا ہے آدمی جماعت سے رہ جائے اس کو چپ کے کہاں نماز مسجد میں نہیں آنا چاہیے. یہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ بھائی جماعت کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، دیکھو میں پڑھ رہا ہوں. اور نماز تھوڑا سا میرے پیارے بھائیوں، اس مسجد میں علماء بھی ہوں گے، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ رکوع سجدہ صحیح کرنا ہے. رکوع سجدہ صحیح ہونے سے اللہ پاک عقل سلیم نصیب کرتا ہے. عقل جس کی وجہ سے اللہ پاک کا علم نازل ہوتا ہے، عقل سلیم. رکوع آرام سے، رکوع سے اٹھو کم از کم ایک تسبیح مقدار کھڑا ہونا، صرف کھڑا نہیں ہے، پھر کھڑے رہنا. سجدوں کے درمیان سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ جتنا تھوڑا سا، جس کو جلسہ کہتے ہیں، قوم جلسہ. یہ ہمارے مذہب میں تو واجب ہے، دوسروں میں فرض ہے. نبی علیہ السلام نے صحابی پر نماز دہرایا ہے. اور بخاری میں حدیث ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دمشق کے مسجد میں ایک آدمی کو دیکھا رکوع جیسے ہم ٹھکرے مانتا ہے تیزی سے، تو فرمایا ما صلیتا، تم نے یہ نماز پڑھی ہی نہیں. ولو مت علی غیر فطرت الاسلام، اگر تمہاری موت اس حالت میں ہی، تمہارا موت بھی اسلام پر نہیں ہے. نماز پڑھ رہا ہے اور موت بھی اسلام پر نہیں. تھوڑا نماز پر کوشش کرو. قاسم نانوتوی چھوٹے معمولی عالم تھے، وہ ہر نماز سے پہلے 1 گھنٹہ نماز کی تیاری میں لگ جاتے. مجھے غصہ آتا ہے، ہمارے شورا والے بھی ادھر تکبیر اولا ہوتے ادھر باتیں کرتا ہے. نماز سے پہلے تو 5-10 منٹ آ کر یا اللہ تو مجھے صحیح نماز پڑھوا دے، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. نماز تمہاری ساری پریشانیوں کا حل ہے، لیکن نماز پر کچھ تو وقت لگاؤ. وضو صحیح کرو، جتنا وضو میں خشوع ہوگا نماز میں ہوگا. وضو کی دعائیں پڑھو. تو میرے پیارے بھائیو نماز پر محنت کرو. علماء سے سیکھ لو، نماز ترجمہ سیکھو. یا اللہ تھوڑا سا تو یہ مشق کر لو، آج یہ مجمع جب سجدے میں جاؤ اتنا معنی تو سیکھو، سبحان ربی الاعلیٰ. یہ دل و دماغ میں لاؤ جیسے میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں کے درمیان رکھا ہے. اپنا حدیث میں ہے کنز العمال میں نے دیکھی ہے کہ سجدہ آدمی لگاتا ہے ایسا ہوتا ہے جیسے اللہ کے قدموں کے درمیان سر لگایا عاجزی کے لیے. پھر یہ کہو سبحان ربی الاعلیٰ، یا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر کوڑ سے پاک ہے. ربی میرا رب ہے، رب منا ضرورتوں کو پورا کرنے والا. اعلیٰ تو بلند ہے، تم تو سارے دنیا کی یا اللہ میری ضرورتوں کو بھی پورا کر. دل میں اپنی ضرورتیں پیش کرو، دین کی بھی دنیا کی بھی. ایسے لوگ تھے کہ پوری رات سجدے میں گزارتے. سجدے میں تھوڑا وقت لگاؤ نفلوں میں، اور دل میں دعا مانگو اپنی دنیا ضرورتوں کے لیے. اللہ رب تو میری ضرورت اور تو کوئی ہے ہی نہیں، میری ضرورتوں کو پورا کرو. علماء کی قدر کرو، اللہ پاک تمہارے اولاد کو عالم بنائے گا. ہاں ابھی ہم ڈرتے ہیں، تبلیغ والی بھی بچوں کو عالم نہیں بناتے. حالانکہ لکھا ہے کہ ایک عالم، معرف القرآن نے تفسیر مظہری کے حوالے سے فلا تنفعهم شفاعت الشافعین کی آیت میں کی تفسیر میں لکھا ہے ایک عالم اتنے انسانوں کی شفاعت کرے گا جتنے آسمان میں ستارے ہیں. بھوک سے نہیں مروائے گا، رزق تو اللہ دیتے ہیں. اور جو علم آج ہم نے مسند امام اعظم میں حدیث پڑھی، من تفقہ فی دین اللہ، جس نے دین کا علم بعمل حاصل کیا، کفاہ اللہ مہمہ، اللہ اس کی ساری ضرورتوں کے لیے کافی ہوگا. ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس کو وہ ہم گمان بھی نہیں، بھوک سے نہیں مروائے گا. اور جو آدمی علماء کی قدر کرتا ہے اللہ ضرور ان کے اولاد میں عالم پیدا کرتا ہے. علماء کو تبلیغ زبان سے نہ سمجھاؤ، ان کی خدمت کرو، ہاں عملی تبلیغ کرو. اور ہاں تھوڑا وقت اللہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو. یعنی عبدالوہاب صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. وہ کہتے انبیاء علیہ السلام نے جتنا لوگوں سے کہا اس سے زیادہ اللہ سے کہا. قارون جیسے بدبخت کے نبی پر بدکاری کا تہمت لگایا موسیٰ علیہ السلام پر، تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے. اللہ نے کہا زمین کو حکم دو پکڑے گا. قارون جب پکڑنے لگا زمین نے چیخے مارنے لگا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا زمین اور پکڑو اور اندر. اللہ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ، قارون نے آپ کے سامنے بڑی چیخیں ماری، آپ نے معاف نہیں، میرے ذات کی قسم گر مجھے اتنا پکارتا میں اس کو ضرور.
تو جب کر ان کو معاف کرتا ہے، اتنے بدبخت تو ہم نہیں ہے، گناہ بھی کی یا اللہ، اللہ سے مایوسی نہیں ہے، وہ تو کریم ذات ہے۔ توبے میں 4 شرطیں پورا کرو، بالکل گناہوں سے ایسا پاک ہو گئی جیسے ماں کے پیٹ سے پلن پوری صاحب نے۔ کتنی شرطیں؟ جو پہلے گناہ کیے ہیں معلوم ہے، اس پر دل میں ندامت ہو، فوراً جو سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے اس کو چھوڑو، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرو، پھر بھی ہو جائے ہیرے لیکن توبہ کرتے وقت دل میں ہو کہ نہیں کروں گا۔ اور جو حقوق ہے اس کے ادا کرنے میں لگ جاؤ، حقوق اللہ ہے، نمازی چوڑی ہے، اس کو قضا لینا، اور لوگوں کے حق ہے یا معاف کرواؤ یا ادا کرو۔ ایس توبے سے بالکل پکی بات ہے، انسان گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ کس کس کی نیت ہے ایسے توبے کا؟